السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کے بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھاتی ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو لوگ رات میں جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں، دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اسے اندر سے ایک خوف یا بیماری کھانے لگی ہے۔ اگر آنکھیں بار بار پھٹکے تو جان لے تمہارے اعصاب پریشان ہے۔ اگر پنڈلیوں میں درد رہے تو سمجھ لو کہ تمہاری نسوں میں خون جم رہا ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح خون پمپ نہیں کر رہا ہے۔ اگر بغیر کسی کے وزن گھٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا میٹابولزم خراب ہو گیا ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہے تو جان لو کہ تمہارے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو سمجھ لو تمہارے جسم میں کوئی انفیکشن ہے۔ اگر پیٹ پھولا رہے تو جان لو کہ تمہاری آنتیں گیس سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ اگر سونگھنے کی طاقت کم ہو تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی نسیں کمزور ہیں۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھ لو تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکالتا رہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر کان بجنے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ناک کے نوک پر اگر دانے نکل آئے تو سمجھ لینا کہ تمہارا ہارمونی توازن خراب ہو چکا ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہونے لگے تو جان لو تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہو گیا ہے۔ اگر پٹوں میں اکڑن رہے تو سمجھو تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائے تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئے تو سمجھ لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کم ہو رہا ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو تمہارا دماغ صحیح غذا نہیں لے رہا ہے۔ اگر بھوک نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا میٹابولزم سست ہو گیا ہے۔ اگر کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھ لو تمہارا ہاضمہ سست ہے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب نہیں آتے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ہاتھوں میں کپکپی ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا اعصاب کمزور ہے۔ اگر سانس پھولنے لگے تو جان لو تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارا دماغ کسی پریشانی میں ہے۔ اگر ہاتھوں میں کھچاؤ ہو تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنی رہے تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایڑیاں پھٹتی رہے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ناک سے خون آئے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر کمر میں اکڑن ہو تو جان لو کہ تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کی شکار ہے۔ اگر سر میں اکثر درد رہے تو سمجھو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر منہ میں مستقل سوجن رہے تو جان لو تمہارا دل کمزور ہو سکتا ہے۔ اگر انگلیاں سند ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جائے تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ اگر صبح دانت کھٹے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گرنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ اگر بدن پر روزانہ سوئیاں چبھتی محسوس ہو تو یہ جادو کی واضح علامت ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخن
अचानक से सियाह होने लगे तो समझ जाओ कि मौत करीब है। अगर जुबान पर छाले हो तो समझ जाओ कि कमर की हड्डी कमज़ोर हो रही है। अगर खाली पेट हिचकी आए तो समझ जाओ कि कब्ज़ होने वाली है। वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, इससे भूलने की बीमारी लग सकती है। अगर पेशाब करते वक्त जलन हो तो जान लो कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। अगर हाथों में पसीना आए बगैर नमी हो तो समझ लो कि थायराइड खराब है। अगर हड्डियों से कड़ाके की आवाज़ आए तो जान लो कि जोड़ों की चिकनाहट ख़त्म हो रही है। अगर चेहरे पर बिना वजह बाल निकल आए तो समझ लो कि हार्मोन्स में खराबी है। अगर नाक के बाल बार बार झड़ने लगे तो जान लो कि तुम्हारे जिस्म में जिंक की कमी है। अगर सोते हुए मुंह से लाल बहे तो समझ लो कि तुम्हारा सांस का निज़ाम ब्लॉक है। अगर पेट के बिल्कुल ऊपर दर्द हो तो जान लो कि मैदा तेजाबियत का शिकार है। अगर खाने का जायका बेकार लगे तो समझ लो कि मुंह में बैक्टीरिया बढ़ गए हैं। अगर ज़्यादा पसीना आए तो जान लो कि जिगर में गर्मी की शिकायत पैदा हो गई है। खाने के फौरन बाद सोना अकल को कमज़ोर करता है और जुनून पैदा करता है। घर का कचरा रात को घर में ना रखो क्योंकि शैतान कचरे में सुकूनत इख्तियार करता है। बर्तनों को रात को खुला ना छोड़ो क्योंकि शैतान उनमें थूकता है और जो चीज़ उनमें हो उसमें से जितना चाहे निकाल लेता है। मुंह धोने के बाद कपड़े से ना पोंछो वरना भूलने की बीमारी लग जाती है। बूढ़े की मुखलिस राय जवान की ताकत से बेहतर होती है। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। दुआ करो और मामला अल्लाह पर छोड़ दो। जो शख्स सुबह जल्दी में उठता है उसकी जिस्मानी निज़ाम हमेशा मुतवाज़ी रहता है। रोज़ाना निहार मुँह नीम गर्म पानी पीना जिगर को साफ करता है। रात को सोने से पहले मुआफ़ करना दिल को हल्का करता है। 3 खजूरें रोज़ खाना कमज़ोरी से निजात दिलाता है। जो शख्स दिन का आगाज़ तिलावत से करता है वो जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से तरोताज़ा रहता है। हर रोज़ सजदा करना जिस्मानी तनाव को ख़त्म करता है। खाने के दौरान बात करना हाजमे को सुस्त करता है। सुबह की धूप में बैठना विटामिन डी का बेहतरीन ज़रिया है। सादा पानी बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है। नींद की कमी ज़हनी दबाव को जन्म देती है। ज़्यादा खामोशी दिमाग के सुकून की अलामत है। रोज़ाना हंसी ज़िंदगी की सांसों में इजाफा करती है। हर वक्त मोबाइल देखना दिमागी थकन की निशानी है। मसरूफ़ रहना बीमारी से बड़ी हिफाजत है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना जिस्म को जहरीले मादों से साफ करता है। रोज़ाना 1 सेब खाने से डॉक्टर से दूर रखता है। परहेज़ इलाज से बेहतर है। वज़ू करना चेहरे पर नूर और दिमाग में सुकून पैदा करता है। मिसवाक ना सिर्फ दांतों को बल्कि दिल को भी फ़ायदा देती है। पानी हमेशा बैठकर और 3 सांस में पीना सुन्नत भी है और सेहतमंद भी है। बगैर भूख के खाना बीमारी को दावत देना है। छींक रोकना दिमागी नुकसान का सबब बन सकता है। हर रोज़ पैदल चलना दिल के लिए दवा है। जो लोग नींद की परवाह नहीं करते वो ज़िंदगी की कीमत भरते हैं। जो शख्स तन्हा रहना पसंद करता है वो अक्सर अंदर से टूटा हुआ होता है। शोर में रहने वाले लोग अक्सर ज़हनी सुकून को तरसते हैं। दिल के सुकून की सबसे बड़ी दवा अल्लाह का जिक्र है। जो शख्स रिज़्क हलाल कमाता है वो बीमारियों से महफूज रहता है। रोज़ा सिर्फ रूहानी नहीं जिस्मानी सफाई का भी ज़रिया है। खाली पेट चाय मैदे के लिए जहर है। हर नमाज के बाद 5 मिनट का सुकून ज़हनी थकान को दूर करता है। बच्चों के साथ हंसना जवानी को देरपा बनाता है। माँ बाप की खिदमत से दिल की बीमारियों से निजात मिलती है। बदगुमानी जिगर को जला देती है, मुआफ़ी उसे शिफा देती है। ठंडा पानी सिर्फ प्यास बुझाता है, गर्म पानी बीमारी निकालता है। बेवक्त खाना दिल, दिमाग और मैदा तीनों को नुकसान देता है। हंसी ज़ख्म का मरहम है मगर ज़रूरत से ज़्यादा हंसी भी दिल को थका देती है। हर नमाज एक नफ्सियाती इलाज है, उससे ज़्यादा मुअस्सर दवा कोई नहीं। वो शख्स कभी भी बीमार नहीं पड़ता जो शिकायत कम और शुक्र ज़्यादा करता है। वो खाना जो आपको नींद दे वो दवा से बेहतर है। वो गुफ्तगू जो दिल को सुकून दे दवा से कीमती है। मुस्कुराहट चेहरे का सबसे सस्ता और मुहस्सन मेकअप है।
میٹھے الفاظ تلخ دواؤں سے شفا دیتی ہے۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے صبح کے برکت سے محروم رہتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت دماغ کی خلیات کو تر و تازہ کرتی ہے۔ ہر روز کم سے کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑا سچ، جسم کی کوئی بھی خرابی روح کی چیخ کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔ تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے۔ ہر بیماری کا آغاز بے وقت کھانے سے ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ پانی وقت پر پینا دوا سے بہتر ہے اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ وہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہیں۔ سکون صرف دو جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعاؤں میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہترین نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ جو وقت پر سوتا ہے وہ وقت پر خوشی بھی پا لیتا ہے۔ نرمی اختیار کرو، سخت لہجہ دل اور جسم دونوں کو تھکا دیتا ہے۔ شکر گزار دل کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ روحانی سکون جسمانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ جو انسان روز کسی کو خوش کرتا ہے وہ اندر سے خود تندرست رہتا ہے۔ مسلسل بیٹھے رہنا جسم کو زنگ لگا دیتا ہے۔ روزانہ ہلکی چہل قدمی عمر بڑھا دیتا ہے۔ سچی نیند وہ ہے جو بستر پر جانے سے پہلے ضمیر کو مطمئن کر دے۔ غصے کو پی جانا دل کے لیے سب سے بڑی دوا ہے۔ اللہ پر توکل دل کو ہلکا اور جسم کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے اسے کوئی مرض جکڑ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے دکھ جمع ہو تو بڑی بیماری بن جاتے ہیں۔ صحت کا سب سے پہلا اصول اپنی ذات سے محبت کرنا سیکھو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔